کہ شیاطین جنگل کے نالیوں سے، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اب شیطان ایک اور سوال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ السلام علیکم۔ کیا ہوا جب شیاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تھے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ وہ کون تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ اس ویڈیو کے دو پارٹ ہوں گے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اور دوسرے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملے سے خود کو بچایا۔ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کتاب میں اس کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو میں ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس گئی، تو باتیں کرنے کے بعد واپس چلی۔ جب میں واپس گھر چلنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر پہنچانے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو گھر پہنچا رہے تھے، اتنے میں دو انصار کے آدمی نمودار ہوئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ٹھہرو ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے؟ تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں غلط خیال نہ آ جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں ان دونوں انصاریوں کے دلوں میں کوئی خیال فاسد نہ آ جائے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان دو انصاریوں کے لیے تھا، نہ کہ اپنے نفع کے لیے۔ ابھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ was the 10th wife of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جس طرح شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یعنی انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو غلط خیالات آ جاتے ہیں، یعنی نگیٹو تھاٹس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا خوف تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انصاریوں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابھی ہمت ہار چکا ہے، وہ تمہیں شر کی طرف نہیں لے جا سکتا، لیکن کچھ ایسے گناہ ہے جو تم سے کروائے گا جنہیں تم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کون سے گناہ ہے؟ یعنی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور ایک ایسی گناہ ہے جسے ہم بالکل گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ ہے لسننگ میوزک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح شیاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جلانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ابو التیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے؟ تب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، جی میں نے تو اختیار کی ہے۔ تب ابو التیہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں یہ تو بتائے کہ جس رات شیاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کیسے بچایا؟ تب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیاطین جنگل کے نالیوں سے، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اور ان شیاطین میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کو گولا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جلا دے۔ جب شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ پڑھیے، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یہ دعا تو تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن راوی نے بیان کیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد شیطان کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تب شیطان ایک اور سوال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے تو اسے چاہے کہ یہ کہے، یہ کہنے سے اس کا یہ خیال آہستہ آہستہ جاتا رہے گا۔ For today it's enough. If you gain something, subscribe.